السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو آپ لوگوں کو تخم بنولا یا مغز بنولا کے بارے میں بتاؤں گا کہ مغز بنولا کیا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اس کے استعمالات کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے اور اس کی ماہیت کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ماہیت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کی ماہیت کیا ہے؟ یہ کاٹن سیڈ ہے، جو کپاس کے اندر بیج ہوتا ہے اس کے اوپر کا چھلکا اتار کر جو اندر سے مغز نکلتا ہے اس کو مغز بنولا کہتے ہیں۔ بہت ہی عام اور بہت ہی آسانی سے مل جانے والی چیز ہے۔ اس کے فوائد اور اس کے استعمالات، اس کے نتائج جو ہیں بے بہا نتائج ہیں، بہت ہی کارآمد ہے اور بہت ہی کم پیسوں سے ملنے والی چیز ہے۔ عام سی چیز ہے لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ بے بہا ہیں۔ اس کے نام دیکھتے ہیں کہ دوسری زبانوں میں اس کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کو عربی زبان میں حب القطن کہتے ہیں اور فارسی میں پنبہ دانہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کاٹن سیڈ بولتے ہیں۔ اس کے مزاج کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اس کا مزاج گرم اور تار ہے، درجہ دوم کی یہ گرم اور تار دوا ہے۔ اس کی افعال یہ ہیں کہ یہ مسمن بدن ہے، مقوی با ہے، مولد منی اور مولد شیر ہے۔ اس کے علاوہ منفس بلغم اور جالی بھی ہے۔ اس کے استعمالات یہ ہے کہ یہ مسمن بدن ہونے کی وجہ سے بدن کو موٹا، بدن کو طاقتور کرنے کے لیے مغز بنولا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ افراد جو کمزور ہیں، جو اپنی صحت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ افراد مغز بنولا کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کے جسم میں وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ان کی صحت جو ہے وہ دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے تمام ایسے نسخہ جات اس میں مغز بنولا استعمال کروایا جاتا ہے جو جسم کو صحت مند اور موٹا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقوی با ادویات، مقوی با نسخہ جات میں بھی مغز بنولے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ نسخہ جات جو تقویت با کے طور پر، تقویت با کی غرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان نسخہ جات میں بھی مغز بنولا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مولد منی بھی ہے۔ یہ مولد منی ہونے کی وجہ سے اس کو منی کی پیدائش کے لیے جو نسخہ جات ہیں ان نسخہ جات میں بھی مغز بنولا کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی جلد منی کی پیدائش کو کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو بھی نسخہ جات استعمال ہوتے ہیں اس میں مغز بنولا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مولد شیر بھی ہے، مطلب کہ وہ خواتین جن میں دودھ کی پیدائش کی کمی ہے ان خواتین کے لیے بھی اس چیز کو استعمال کروایا جاتا ہے، مغز بنولا کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ وہ خواتین جو فیڈنگ کرواتی ہیں بچوں کو اور ان میں دودھ کی پیدائش کی کمی ہے، وہ خواتین بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں اور ان میں دودھ کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ حاصل کے لیے بھی مغز بنولا کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ منفس بلغم ہونے کی وجہ سے کھانسی کے لیے بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے لیکن بہت کم استعمال کروایا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کو مولد منی اور مغلظ منی ادویات میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جالی بھی ہے۔ جالی ہونے کی وجہ سے اس کو چہرے کی سیاہیوں کو دور کرنے کے لیے لیپ کے طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بہت ہی عام سی چیز ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں، بے بہا فوائد ہیں، آسانی سے ملنے والی چیز ہیں۔ تو اس کے استعمال کریں، بہت سارے نتائج آپ لوگ اس صرف ایک چیز کے ہی پائیں گے۔ تو اب اس کے نفع خاص دیکھتے ہیں کہ اس کا نفع خاص کیا ہے۔ اس کا نفع خاص مقوی با ہے اور ملین سینہ بھی ہے، مطلب کہ یہ کہ سینے کے سے بلغم وغیرہ کو خارج بھی کرتا ہے۔ وہ خاص اس کا نفع یہ ہے کہ یہ مقوی با بھی ہے۔ اس کا مضر اثرات دیکھتے ہیں کہ مضر اثرات اس کے کیا ہیں۔ تو یہ گرم مزاج کے افراد جو ہیں ان کے لیے مضر اثرات ہیں، اس کے لیے مضر ہیں۔ وہ افراد جن کا مزاج گرم ہے وہ ان افراد کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ مقدار اگر استعمال کریں تو تب ان کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اگر وہ افراد استعمال کر لیں تو ان کو نقصان، اگر ان کے اس کے مضر اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو وہ اس کے علاوہ
خمیرہ بنفشہ یا شربت بنفشہ کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو مغز بنولا نہیں مل رہا تو آپ لوگ اس کی جگہ پہ جو کیکر کے بیج ہوتے ہیں، تخم ببول بولتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد بھی وہی ہیں اور یہ اس کا بدل ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی مقدار خوراک کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی مقدار خوراک کیا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 3 سے 7 گرام تک اس کی ایک وقت کی مقدار خوراک ہے۔ ایک وقت جب استعمال کرنا ہے تو 3 سے 7 گرام کی مقدار تک استعمال کریں۔ اب اس کے مشہور مرکبات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے مشہور مرکب ہیں۔ اس میں اس مجون آرد خرما جو ہے اس کا مشہور مرکب ہے اور انہی مقاصد کے لیے وہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ مغلظ منی بھی ہے، جریان کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی مقوی باب ادویات کے لیے طور پر بھی اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کی ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔